آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ جب پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن بنا اور جس دن اس کا فارمل سٹرکچر انہوں نے بنایا فاروق صاحب کی ریزیڈنس پہ گپکار میں، تو پہلی بات جو انہوں نے کہی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں کاٹیں گے نہیں جو میں کہوں گا، میرے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جو ہم بات کہتے ہیں یہ لوگوں تک پہنچے. پہلی اسٹیٹمنٹ جو گپکار ڈکلیریشن کی تھی، انہوں نے کہا وی ہیو یونائٹڈ فار اے کامن کاز ٹو گیٹ بیک وٹ ہیز بین ٹیکن اوے فرام اس. یہ تھا وہ پہلا اسٹیٹمنٹ جو گپکار ڈکلیریشن کا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی، ان کے اسپوکس پرسن نے ایک کمٹمنٹ کی. فاروق صاحب موجود تھے، محبوبہ جی موجود تھی، تارا گامی صاحب موجود تھے، جو ان کے اسپوکس پرسن سجاد لون صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریسرچ ڈاکومنٹ وائٹ پیپر ود ان 1 month عوام کے سامنے لائیں گے، اور اس وائٹ پیپر میں ہم ان تمام جو جھوٹ آج تک بولے گئے ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے، عوام کے سامنے پیش کریں گے اور گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے رکھیں گے. اور ساتھ میں ہمارا ایک روڈ میپ بھی ہوگا جو ایکسپلین کرے گا الائنس کا وجود میں آنے کا پرپس، اور کس طرح سے ہم وہ چیز یعنی 370 اور 35A اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور ہمارا جھنڈا، اس کو کس طرح سے 5 اگست کو 4 اگست بنائیں گے. اس کا روڈ میپ بھی 1 مہینے کے اندر ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے لائیں گے. یہ ایک فرد کی یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں تھی، یہ پیپلز الائنس کے کنوینر کی اسٹیٹمنٹس تھی، جس میں نیشنل کانفرنس بھی اور PDP بھی شامل تھی. تارا گامی صاحب بھی اس میں شامل تھے. اس کے بعد جب یہ لوگ اٹھے وہاں سے الائنس بننے کے بعد، تو یہ جموں میں آئے. جموں میں آ کر انہوں نے یہاں ایک پریس کانفرنس دی جس میں فاروق صاحب شامل تھے، اور یہ بہت ساری ڈیلیگیشن سے ملنے کی بات ہوئی. تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم جموں میں آئے ہیں کہ ہم نے جموں اور کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل سٹرگل انیشیٹ کرنی ہے، ہم نے ایک سیاسی جدوجہد کرنی ہے، اور تاکہ ہم 370 اور 35A کو واپس لائیں، اور جو نقصان سیاسی اس ریاست کو پہنچا ہے اس کا مداوع کیا جائے. دوسری ایک ٹیم ان کی عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں جب کرگل گئی، تو کرگل جا کر عمر عبداللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس میں PDP کے لوگ بھی شامل تھے، کہ ہم نے لداخ اور کرگل کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم بنانا ہے، اور ایک یونائٹڈ ریسپانس ہمارا ہوگا. گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے ہم اپنا کیس بڑی شدت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ پیش کریں گے، اور جس کو بھی ہم ملنا چاہیں، جس کو بھی ہمیں ملنا ہوگا ہم ملیں گے، اور ہم 35 اور اس کے حوالے سے ہمارا جو ہوگا یہ ایک اسٹریٹجی بنائیں گے کہ اس کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکے. اسی دوران جب الیکشن ڈکلیئر ہو گیا پنچایتوں کا، تو ان لوگوں نے کہا کہ پیپلز الائنس جو ہے یہ الیکشن لڑے گی ایک کامن پلیٹ فارم سے، ایک یونائٹڈ پولیٹیکل ریسپانس ہوگا اس الیکشن کے حوالے سے ہمارا. اور یہ صرف ڈیولپمنٹ اسپیسیفک انہوں نے اس کو نہیں رکھا، بلکہ پوری یونین ٹیریٹری کے اندر انہوں نے اس کو پیش اس طرح سے کیا جیسے اس الیکشن کے بعد 370 اور 35A اور ہمارا آئین اور ہمارے جھنڈے کی واپسی کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو. اس کو انہوں نے لوگوں کے سامنے گاؤں سے گاؤں جا کر، قصبوں میں جا کر، ہر جگہ اس طرح سے پیش کیا کہ اس قدم کے بعد ریاست میں 370 اور 35A کی بحالی کا راستہ ہموار ہو جائے گا. ابھی اس وقت بھی یہ الیکشن جو ہے ابھی جاری ہے، ابھی اس کے سارے فیزز کمپلیٹ نہیں ہوئے، لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوا اور 23 کے نتیجے آئے، سب سے پہلا چند دنوں کے بعد سٹیٹمنٹ تارا گامی صاحب کا آیا جو اس کے کنوینر تھے. انہوں نے کہا کہ پیپلز الائنس نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہے کہ وہ 370 لانے میں کامیاب ہو جائے. جو میں کہتا ہوں آپ سارے اس چیز کو کراس چیک کر سکتے ہیں.
کچھ دیر کے بعد سجاد صاحب اپنی پیپلز کانفرنس کو لے کر الائنس میں سے باہر نکل گئے. انہوں نے فاروق صاحب کو ایک چٹھی لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ الائنس بنایا تھا وہ مقصد جو ہے اس میں مجھے سنسیئرٹی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارے لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. اور کچھ دنوں کے بعد محبوبہ جی نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگر کشمیریوں کو 370-35 ہے اور ان کے حق نہیں ملا تو ہم اس مسئلے کو وہاں لے کے کورٹ آف جسٹس میں بھی لے سکتے ہیں. اور عمر عبداللہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ محبوبہ جی کا ذاتی ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے، یہ الائنس کا ایجنڈا نہیں. اس کے بعد آپ جب دیکھیں تو کل فاروق صاحب نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی، فاروق صاحب نے کچھ باتیں کہی جس پر غور کرنا چاہیے. فاروق صاحب نے کہا کہ میں ہندوستان کی وکالت کرتا آیا ہوں یونائٹڈ نیشنز میں نے ہندوستان کی وکالت کی ہے جنیوا میں نے ہندوستان کی وکالت کی ہے ایسین میں نے ہندوستان کی وکالت کی ہے ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے. میں ملک کا کیس پلیڈ کرتا رہا. اس پارلیمنٹ میں جب وہ گئے تھے، جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اس وقت انہوں نے کشمیری قوم جموں کے لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا نیشنل کانفرنس میں کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کر 370 اور 35A کا دفاع کریں گے. اور جو پنچایت الیکشن کے دوران ان لوگوں کا سٹینڈ رہا وہ اس کے بالکل برعکس تھا جو کل وہ پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آج تک جب بھی ان کو کشمیری قوم نے جموں کے لوگوں نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے تو وہ وہاں جا کے وکالت کرتے رہے ہیں جنوا، اور وہاں جا کر وکالت کرتے رہے ہیں. جو وکالت انہوں نے وہاں جا کر کی ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، آج تک ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ وہاں کیا کہتے آئے. ایک طرف آپ وہاں اپنی تعریف کر رہے تھے پارلیمنٹ میں اور ایک تاثر دے رہے تھے کہ جیسے پارلیمنٹ میں آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہو کہ آپ نیشنل کانفرنس اور اپنی ذات کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس ڈھونڈ رہے ہیں وہاں. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ فاروق صاحب نے جو وہاں کہا وہ کیا تھا. اس کے ریسپانس میں ان کے بھانجے ظفر شاہ نے کل بیان دیا. انہوں نے یہ کہا، ظفر شاہ صاحب نے، کہ جو فاروق صاحب نے وہاں بیان دیا ہے اس کی تھوڑی سی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے فاروق صاحب پر الزام لگایا کہ ان کے والد صاحب کی جو کیبنٹ تھی بقول فاروق صاحب کے 1982 میں فاروق صاحب نے کہیں اقبال پارک میں کہا تھا کہ شیخ صاحب کی جو کیبنٹ تھی وہ سارے کرپٹ لوگوں پر مشتمل تھی. تو بھائیوں، اس مسئلے کو ہم عوام کی عدالت میں پہلے بھی لے چکے ہیں، لیکن اب جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کے سامنے کچھ اہم اور بالکل سادہ سے سوال ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس الائنس کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک لارجر کاز کے لیے بنا ہے، اور اس کا یہ الیکشن ہی کے لیے نہیں بنا ہے. یہ خود انہوں نے سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ یہ الائنس اس لیے نہیں بنا ہے کہ ہم کو کوئی صرف پنچایت الیکشن لڑنے ہیں. وہ الائنس الیکشن میں اور الیکشن کے دوران ایکسپوز ہو گیا کہ جب کل اس کی تابوت میں انہوں نے آخری کیل ٹھوک دی. اب یہ فرض بنتا ہے فاروق صاحب پر، یہ فرض بنتا ہے محبوبہ جی پر کہ جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہ الائنس جو ہے یہ بڑے ٹارگٹس اچیو کرنے والا الائنس ہے. کل مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا، ہی از آن ریکارڈ، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ الائنس جو تھا پیپلز الائنس اس لیے بننا تھا تاکہ ہم الیکشن لڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں. تو جو اپنی پارٹی روز اول سے یہ کہتی آئی ہے کہ پیپلز الائنس کشمیر کی تاریخ کا اگر سب سے بڑا نہیں تو 3 اگر فریب ڈھونڈے جائیں تو یہ پہلے 3 فریبوں میں، پہلے 3 دھوکوں میں ایک دھوکہ ہے. یہ ثابت اس وقت ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کے لیے الائنس بنا تھا، ہم نے الیکشن لڑ لیا، اب الائنس کہیں ہے ہی نہیں. تو ہم کم سے کم اس الائنس کے ان پارٹیز کے ہیڈ سے یہ استدعا کرتے ہیں
اور توقع رکھتے ہیں کہ ان کو جموں اور کشمیر کے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے الائنس کے نام پہ ووٹ تو لے لیا، نہ کہیں اب الائنس ہے اور نہ کہیں ان کی وہ جدوجہد ہے، نہ کہیں وہ وائٹ پیپر ہے، نہ کہیں وہ وعدے ہیں، اور وعدے تو وہ فردا کے وعدے ثابت ہوئے کہ الیکشن پہلے زمانے میں تو یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے الیکشن میں وعدے کیے جاتے تھے، لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس بار جو انہوں نے یہ وعدہ کیا پیپلز الائنس کا، وہ وعدہ پنچایت الیکشن تک ہی محدود رہا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا الائنس بھی جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ ختم ہو گیا۔ اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ جو یہ ہم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ بھاجپا کی بی ٹیم ہے، اب یہ ثابت ہو گیا کہ اے ٹیم کون ہے اور بی ٹیم کون ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔